بتائیں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور کبھی کوئی ایک ایسا موقع آیا ہو کہ آپ کو اچانک اپنی بچوں کی یاد آ گئی ہو اور آپ ڈر گئے ہوں کہ نہیں، شاید مجھے میں نے واپس جانے کے لیے آنا. ہر وقت اپنے بچوں کی یاد آتی ہے، اور ہر وقت وہ میرے دل میں رہتے ہیں. میری فیملی، میرے بچے مجھے اسی طرح اچھے لگتے ہیں جیسے باقیوں کو لگتے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں ڈرے ان نہیں کے ہیں لیے کوئی بری مثال چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. ہوں. یعنی میں ایک چیز دیکھیں، اب آپ نے سوال ایسا کیا ہے، میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں آپ کو صاف صاف بتاؤں کہ میرا پہلے دن سے یہ ایمان ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک نوالا بھی نہیں کھلا سکتا. یہ میرا رب کھلاتا ہے، میری موجودگی میں بھی اور میری غیر موجودگی میں بھی. میرے بچوں کو میرا رب کھلاتا ہے، وہی کھلائے گا، اور یہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے. تو میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میرے نہ ہونے سے میرے بچوں پہ کوئی فرق پڑے گا. میرا رب ان کو پالے گا، ان کو بڑا کرے گا، میرا رب ان کا خیال رکھے گا. اور یہ چیز میں اپنے آپ کو اس سے تھوڑا حوصلہ دے لیتا ہوں کہ اگر یعنی لوگ زیادہ تر یہی سوچتے ہیں نا، میرے بعد میری فیملی کا کی بنے گا. تو میرے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر سکوں. یہ تو میرا رب کر رہا ہے. جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں جو کچھ ہے وہ رب کی طرف سے ہے، تو پھر وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رب بعد میں بھی ٹھیک ہی کرے گا، انشاءاللہ اچھا ہی کرے گا رب. کیونکہ میں برا نہیں کر رہا تو میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، نہ میری فیملی کے ساتھ کرے گا. اور رب کی بڑی مہربانی ہے، اس کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے. میرے جیسے آدمی کو اس نے پتہ نہیں کیا کچھ نواز دیا ہے، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی. کیا عمران ریاض خان صاحب سیاست میں آئیں گے؟ نہیں، میرا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. اس طرح کے تجربوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. پاکستان کی قوم نے سیکھ لیا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا تجربہ ہو رہا ہے. لوگوں نے سیکھ لیا ہے، لیکن جو تجربہ کار ہیں انہوں نے ابھی نہیں سیکھا. امید کرتے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا، وہ بھی سیکھ لیں گے. کنفرم ہے؟ ہو جائے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آسمان سے تھوڑی اترا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، باقی سب ایک جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ IMF ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ورلڈ بینک جو ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو کس طرف جائیں گے ہم؟ دیکھیں، ہم لوگ IMF کو ایسے بولتے ہیں، ورلڈ بینک کو ایسے بولتے ہیں کہ جیسے وہ بڑے برے لوگ ہیں، ہمارے اوپر ان کا احسان ہے. ہمارے یہاں میں پاکستان میں کہتے ہیں IMF سے جان چھڑوا لی، IMF یہ ہے وہ ہے. وہ برے وقت کے ساتھی ہیں. انہوں نے آپ کو تب پیسہ دیا جب آپ کے پاس نہیں تھا. انہوں نے آپ کو قرضے دیے، انہوں نے آپ کا ملک چلانے کے لیے آپ کی مدد کی ہے. یعنی اگر آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر راشن پانی نہیں ہے، گاؤں کا کوئی آدمی اگر آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہو گئی، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت برا آدمی، سے جان چھڑانی ہے میں نے. اور جو آپ کو پیسہ دے گا وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ کیا آپ وہ پیسہ واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم نے ان اداروں کو بہت دھوکے دیے ہیں ماضی میں، اور دیتے چلے آئے ہیں کئی دہائیوں سے. اور اب وہ ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اب دینے کے لیے دھوکہ بھی نہیں ہے، اب ہم یہ پیسہ کیسے واپس کریں گے. تو وہ پالیسیز اپنی مرضی کی چاہتے ہیں، وہ پالیسیز آپ کو بنانی پڑے گی. اور وہ جو چیز کہہ رہے ہیں اس کے لیے تو نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے آپ کے ملک کو لے جانا یہاں سے اٹھا کے، یا آپ کی زمین کو باندھ کے لے جائیں گے، یا چیزیں اٹھا کے یہاں سے پاکستان سے لے جائیں گے. ایسے تو وہ نہیں کریں گے. وہ اس بات کی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے اندر ریفارمز لے کر آئے، پاکستان ٹیکس کلیکشن کو امپروو کرے، پاکستان کے اندر کاروبار بڑھے، پاکستان ترقی کرے، تاکہ پاکستان کو جو پیسہ وہ ادارے دے رہے ہیں وہ پیسہ پاکستان واپس کر سکے. پاکستان یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے سیاسی استحکام ملک میں ہونا چاہیے. سیاسی استحکام سے لوگوں کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے. جب لوگوں کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. فرض کیجئے آپ کے پاس 10 ارب روپے ہیں اور آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا اس وقت پاکستان میں کاروبار کریں گے یا پاکستان سے باہر جا کر کریں گے؟ آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ پاکستان میں اگر میں کاروبار کروں گا یہاں تو بجلی نہیں آ رہی. دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ آئے گی کہ یہاں پہ تو اگر میں پیسہ لگاؤں گا، کل پالیسی بدل جائے، حکومت بدل جائے، یہ ٹیکس بڑھا دیں، یہ کر دیں، ایک تسلسل نہیں ہوگا. اور پھر پولیٹیکلی جس طرح کا ایک انوائرمنٹ پاکستان میں بنا ہوا ہے، لوگ پھر اس سے خائف بھی ہیں. بہت سارے لوگ ناراض ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے فیصلے کے اوپر لات مار کے اپنا فیصلہ مسلط کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ غصے میں بھی ہیں. تو ایسی صورتحال میں لوگ پیسہ نہیں لگاتے. جو باہر سے سرمایہ کاری آتی تھی، یہ جو ابھی 6 ماہ ہے اس میں 60% اس میں کمی آئی ہے. جی سر، یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، KP کے بھی تحلیل ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 3 ماہ میں الیکشن ہو جائے گا؟ ہونا چاہیے جی. ان دونوں اسمبلیوں کے اندر آئین پاکستان کے مطابق تو الیکشن ہونا چاہیے. یہ ملک آئین کے ساتھ چلے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی خواہشات کے اوپر یہ ملک چلے. خواہشات پہ یہ ملک بہت چل گیا. میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق
الیکشن فری اینڈ فیئر تو نہیں ہوگا لیکن ہوگا اپنے ٹائم پہ. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی ممکن ہے؟ جو کچھ لوگ بھی ہو بات سکتا ہے. کر دیکھیں مجھے سب سے بڑا جو کراس لگایا گیا تھا وہ شریف خاندان پہ لگایا گیا تھا. آج تک کی تاریخ میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھل کر یہ کہہ پائیں یا قائل کر پائیں کہ یہ آدمی غلط ہے. ٹھیک ہے سر، یہاں بھی یہ سوال یعنی یہ سوال ہم نے پوچھا نا، ہم نے کہا بتائیں جی کرپٹ ہے؟ نہیں ہے. منی لانڈرنگ کی ہے جی؟ نہیں کی. ملک کے راز بیچے ہیں جی؟ نہیں بیچے. ملک کا دشمن ہے جی؟ نہیں ہے. مسئلہ کہہ رہی بات نہیں سنتا، یہ مسئلہ ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے رستہ بن سکتا ہے تو یہ تو بہت بہتر آدمی ہے اس کے لیے بھی. اور یہ رستہ پبلک بنائے گی. وہ جو رستہ بنا کر دینے والے تھے یا رستہ روکنے والے تھے وہ خود رستے پہ آئے ہوئے ہیں ابھی. تو سر یہ بتائیں کہ اسلام آباد کے بلدیات کے انتخابات کس نے رکوائے؟ آپ کے سامنے ہی ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ الیکشن تو آپ جیت ہی نہیں رہے، کوئی بھی نہیں جیت رہا. ان کے پاس تو امیدوار ہی پورے نہیں تھے. تو پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی یہاں سے انتخابات. اور اسلام آباد میں جھڑلو پھیرنا آسان نہیں ہے. یہ کراچی یا سندھ نہیں ہے جہاں پہ زرداری صاحب جھڑلو پھیر دیں گے. یہ اسلام آباد ہے. یہاں پہ سارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. یہاں پہ فوری طور پہ رولا بن جائے گا اور پورے ملک کے اندر خبر جائے گی. تو اسلام آباد میں جہاں پہ ان کے پاس 22-26 کلومیٹر کی حکومت ہے، وہ چاہیں گے کہ وہ بھی ان سے چھن جائے، یعنی اسی جگہ پہ وہ ہار جائے جہاں پہ ان کی حکومت ہے صرف پورے پاکستان کے اندر. نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو اسلام آباد کے اندر اس حکومت نے این ٹائم کے اوپر ایک ٹیکنیکل ریزن بنایا اور آپ کو پتا ہے پھر الیکشن کمیشن اس حکومت کے پیچھے پیچھے ہی چلتا ہے. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ مستقبل کے میں جو کاف لیگ ہے وہ گروپنگ بنا سکتی ہے جو صاحب، تو اس سے نقصان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا؟ نہیں، گروپ پارٹی کے اندر اب وہ رہا نہیں، اس میں ہو نہیں سکتا، آئینی اور قانونی طور پہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اعتماد کا ووٹ وہیں دینا پڑے گا جہاں آپ کو کہا جائے گا. عدم اعتماد میں آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو آپ کو کہا جائے گا پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے. عمران خان صاحب پارلیمانی لیڈر اپنا بنائیں اور یہ ان کو کرنا پڑے گا. پارلیمانی لیڈر ان کا اپنا ہونا پڑے گا جو فیصلہ کرے گا کہ جناب پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں اور اس طریقے سے ہم کریں گے. تو جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہوگا وہی جو ڈیسیجن لے گا، سب اس کے پابند ہوں گے. اب اگر تو خلاف ہونا ہے تو عمران خان کے خلاف کم سے کم بھی 51% لوگوں کو ہونا پڑے گا. 51% بندے تو نہیں ٹوٹتے میرے خیال میں. تو سر یہ بتائیں کہ آپ مونے سے لے کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو جو ہے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا؟ نہیں، مونس صلاحی کے خلاف میں ایز سچ ویسے نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتا تھا اور میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ چودھری 2 کشتیوں کے سوار ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ملے اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بھی ملے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ چودھریز نے آخری وقت تک کوشش کی ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو. یہ وہ لگے رہے اس کام کے اوپر. تو عمران خان صاحب نے ان کو بڑا موٹیویٹ کیا. دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ نے چودھریوں کے ساتھ رویہ کیا تھوڑے دنوں کے لیے، اس سے بھی وہ خاصے مایوس ہوئے کہ بھئی اگر انہوں نے ہمارے کیسز ہی کھلنے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونا. دیکھیں چودھریز کے بارے میں کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف والے آج مانے یا نہ مانے ہیں تو وہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ جی وہ بہت اچھے لوگ ہیں یا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا آسمان سے اتر کے آئے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. نارمل پولیٹیکل لوگ ہیں اور وہ اپنے سیاسی بینیفٹ کو دیکھ کر ان کو 2 کشتیوں میں سے ایک کا سوار ہونا تھا. میرے خیال میں انہوں نے اپنی پالیٹکس کے لیے پازیٹیو فیصلہ کیا، فائدہ ہوگا ان کے اس فیصلے کا. سر اچانک کیا ہوا کہ پہلے وہ استعفے منظور نہیں کر رہے تھے، جب عمران خان صاحب نے واپسی کی بات کی تو استعفے منظور کر لیے؟ دیکھیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. انہوں نے 3 بہانے لگائے تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہاتھ سے لکھ کر لے کر آؤ، مجھے فردن ملو، پھر عدالت میں بھی ہے معاملہ. 3 ہی اڑ گئے. یعنی جب ان کا دل کیا تو انہوں نے 35 منظور کر دیے. میری اطلاع کے مطابق ابھی اور بھی منظور کریں گے جمعہ ہفتے تک. غالباً ان کو اور منظور کرنے پڑیں گے استعفے، کیونکہ ابھی بھی 80 بندے باقی ہیں عمران خان کے، ان میں سے بھی کوئی اپوزیشن لیڈر بن سکتا. سر یہ بتائیں کہ اشرف شریف کی فیملی کو انصاف مل پائے گا؟ بالکل ملے گا انشاءاللہ، بالکل ملے گا انصاف. اور اللہ تعالیٰ اور قدرت تو اپنا انصاف کر رہی ہے. ارشد بھائی کے درجات بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہید ہے، بڑے بلند درجات ہیں ان کے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشد بھائی کے درجات کو اور بلند کرے، اور جو ان کی مقبولیت ہے پوری دنیا کے اندر، جتنی عزت انہوں نے اور ان کے خاندان نے کمائی ہے. بیٹا تو واپس نہیں آئے گا نہ ماں کا، نہ بچوں کا باپ واپس آئے گا، نہ ان کی بیویوں کو شوہر واپس مل سکتا ہے.
تو یہ ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ بڑی عزت کمائی ہے، بڑا نام کمایا ہے، لیکن جو اس کے بدلے میں کھویا جن لوگوں نے. میری تھوڑی سی دوستی تھی ارشد بھائی سے 7-8 مہینے کی، اس سے زیادہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. ماضی میں ہماری تھوڑی سی آپس میں ایک اختلاف بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل سے وہ نہیں جاتا. تو جن کے ساتھ وہ ہر وقت رہتا تھا ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. صحافیوں کے ساتھ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ جی میں ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں، یہاں پہ بھی سوال تھوڑی دیر پہلے اٹھایا ایک دوست نے. یہ صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہی رہے گا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہی رہے گا صحافیوں کے ساتھ. اس کا ریزن ہے کہ جب تک طاقت کے ساتھ چیزیں طے کی جائیں گی نا، ڈنڈے کے ساتھ چیزیں طے کی جائیں گی، تب تک یہ ہوتا رہے گا. آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے بڑی طاقت اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے. جب وہ صحافیوں کو مارتی ہے نا اپنے مفاد کے لیے، تو پھر جو چھوٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا، پولیس یہ وہ، ان کو بھی لگتا ہے کہ یار تجھے ٹھوکو تھوڑا یار. یہ اسی طرح قابو آتے ہیں. پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی ان کو لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے نا، دبا کے رکھو، کوئی نہیں، انہوں نے بھی دبایا ہو تو ہم بھی دبا لیتے ہیں. تو اس طرح ہر ایک کو شے ملتی ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ علاقے کے گنڈے جو ہیں وہ بھی دبا رہے ہوتے ہیں صحافیوں کو اور یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو نمائندگان ہیں جو ہمارے دور دراز علاقوں میں صحافت کرتے ہیں، دوست بڑی مشکلات میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بدنام تو بلا وجہ ہم چند لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن صحافت اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا خون بہا ہے صحافیوں کا. تو یہ ہوتا رہے گا صحافیوں کے ساتھ جب تک کہ رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک کہ جو سب سے بڑا مارنے والا ہے وہ مارنے سے نہیں رکے گا، تب تک یہ ہوتا رہے گا.